السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک جانب ہینڈلرز اور ان کی کٹ پتلیاں تیزی سے ایک کے بعد دوسری گیم ڈال رہی ہیں، جبکہ دوسری جانب گراؤنڈ پر حالات تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں جن کا انہیں ادراک یا احساس نہیں ہے۔ مراد سعید نے آج ایک پیغام دیا ہے لوگوں کا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فائنل کال آنے والی ہے اور میں ایک بڑے قافلے کے ساتھ آپ کے درمیان ہوں گا جیسے ہی عمران خان وہ بتائیں گے۔ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ فیصلے ہو رہے ہیں کہ کون کون سے بڑے شہروں میں یہ احتجاج کیے جائیں گے، کیسے کال دی جائے گی، کب لوگوں کو نکالا جائے گا اور کیا کچھ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے بڑے پیمانے پر تیاریاں شروع ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ملک گیر احتجاج کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے گرمی کے عروج پر یہ احتجاج نہ کیا جائے، ہو سکتا ہے بجٹ کے 2-3 مہینے ویٹ کر کے کیا جائے، ہو سکتا ہے ابھی فوری کر دیا جائے، کیونکہ جس طرح حالات کو لے کر جایا جا رہا ہے، نئے سے نئے کیسز بنائے جا رہے ہیں عمران خان کے خلاف، پوری طرح سے تحریک انصاف اور عمران خان کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بجائے اس کے کہ ایک بندے کو سزا ہو گئی ہے، بس اس کو روٹین سے زندگی گزارنے دو، مزید سختی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بندہ جیل میں ہے، اس پہ نئے کیسز بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے 30-35 سال کی اس کو سزا دے دی ہے۔ اب خوف کیا ہے اس کا؟ خوف یہ ہے کہ اس کے ساتھ سچ کی طاقت ہے، وہ جو بولتا ہے عوام منوان تسلیم کرتی ہے۔ اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو اس کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، جو بھی پوسٹ کرتا ہے عوام سمجھتی ہے کہ یہی 100% سچ ہے۔ اصلی مطالعہ پاکستان عمران خان کے اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوتا ہے، جبکہ دوسری جانب یہ منتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، اب اطلاعات یہ ہیں کہ کمپنی سرکار منت سماجت کر رہی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی۔ منت ہی کہوں گا انہیں کہ ڈنڈا تو انہیں دیا ہوا ہے کہ آپ اب بیانیہ بنائیں دو طرح سے، یا تو آپ تحریک انصاف کو ہمیں کاؤنٹر کر کے دیں سیاسی طور پر، کیونکہ ہم کتنا کوئی سیاسی بیانیہ بنا سکتے ہیں، ہم تو بڑکیں مار سکتے ہیں۔ کور کمانڈر کانفرنس پہ یہ بڑک مار دی، فارمیشن کمانڈر پہ یہ بڑک مار دی، 9 مئی کو یہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ یہ سیاسی بیانیہ تو نہیں ہے، یہ تو عسکری بیانیہ ہے۔ سیاسی بیانیہ ہوتا ہے سیاسی بیانیوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کہا گیا ہے وہ پریس کانفرنسز پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ساتھ ہی انہیں کہا گیا کہ خدا را انہیں چپ کراؤ، ہماری بہت مٹی پلیت کر رہے ہیں، کیونکہ سچ عمران خان بول رہا ہے، وہ تو سچ کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ عوام تو سچ سننا چاہتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ انہیں کہو کہ مذاکرات کریں، جو مرضی ہو کسی طرح سے انہیں مذاکرات کی طرف لے آؤ۔ اس لیے ہر دوسرا بندہ مذاکرات کی بات کر رہا ہے۔ پیپلز پارٹی والے بھی شروع ہو گئے ہیں مذاکرات کے لیے، نون لیگ کے بھی کچھ لوگ شروع ہو گئے ہیں مذاکرات کے لیے۔ کوشش ہے کہ ایک بار پی ٹی آئی کو ٹریپ کر لیا جائے کہ وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ جائے اور ادھر عمران خان کو رگڑا لگتا جائے اور اس کے باہر آنے کا کوئی چانس نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جانب مراد سعید کے پیغام کے مطابق پی ٹی آئی ملک گیر احتجاج کا اعلان کرنے جا رہی ہے، جبکہ ادھر مذاکرات میں دبا کے 1-2 اور مزید گزار لیے جائیں، اگلی ایکسٹینشن ہو جائے، اس کے بعد ان کی بلا سے حکومت چلتی ہے نہیں چلتی، تو ایک ایکسٹینشن لازمی چاہیے۔ ویسے پلان تو 2 ایکسٹینشنز کا ہے، لیکن حالات اتنے خراب ہیں کہ شاید ایک ایکسٹینشن پہ فی الحال اکتفا کرنا پڑے۔ اب 2025 نومبر میں ایکسٹینشن ہو جائے گی تو اس کے بعد جاتی رہے حکومت تو جائے، مقصد صرف ایک ایکسٹینشن لینا ہے۔ صورتحال اس لیے ان کے لیے خراب ہے کہ عمران خان ان سے قابو نہیں ہو رہے، کنٹرول نہیں ہو رہے، کسی قسم کی ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے، کسی قسم کی نرمی ان کے ساتھ برتنے کو تیار نہیں ہے، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ جیسے نون لیگ کو دباؤ پڑتا تھا تو نواز شریف خاموش ہو جاتا تھا اور مریم نواز کا ٹویٹر تو بالکل ہی خاموش رہتا تھا، وہ عمران خان کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ لوگ تو جاتی عمرہ میں بیٹھ کر بھی ٹویٹر سے ٹویٹ نہیں کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرنے کے لیے، جبکہ عمران خان جیل سے بیٹھ کر بھی اپنا ٹویٹر خاموش کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ وہ خطرناک صورتحال ہے جس کا ان میں سے کوئی بھی سامنا کرنے کو تیار نہیں تھا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ان کو ایک شوق لگا ہے کہ ایک بندہ اس حد تک اپنے بلیف کی خاطر کھڑا رہ سکتا ہے۔ یہ ایسا شوق ہے ان کے لیے کہ اب تک یہ اس شوق سے نکل نہیں پا رہے۔ وہ اپنی قوم کے لیے لڑ رہا ہے، اپنے لیے لڑ رہا ہوتا تو ڈیل کر لیتا، اب تک قوم کے لیے لڑ رہا ہے۔ ایسے میں ناظرین کرام آپ کو بتاتا ہوں جو حکومت نے اب باقاعدہ سازش کا اعتراف کر لیا ہے۔ اب تو بڑے بڑے جریدوں میں یہ خبریں بھی لگ گئی ہیں اور میں حیران ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف خاموش کیوں ہے۔
امید ہے کہ انہوں نے اس پر پٹیشن کر دی ہوگی لاہور ہائی کورٹ میں. مجھے لگتا ہے کہ کرنی چاہیے اگر ان میں عقل ہو تو. یہ ذرا ڈان کی خبر دیکھیں. یہ ہے وہ مدعا جس پر میں بار بار بات کر رہا ہوں. یہیں پہ ساری گیم پھنسی ہوئی ہے. ناظرین اکرام، لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان ملے ہیں چیف الیکشن کمشنر سے. انہوں نے سارے معاملات ڈسکس کیے ہیں جو الیکشن ٹریبیونل کے حوالے سے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن کے ایک آفیشیل کا کہنا ہے کہ جو الیکشن ایکٹ میں اب ایک لا بن گیا ہے، اس کے بعد جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ کمیشن ٹریبیونل میں جو ججز لگانے ہیں وہ آپ ایک ہفتے کے اندر لگائیں. اب اس فیصلے کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے کیونکہ نیا قانون بن گیا ہے، اور اب جو پرانے جج ٹریبیونل میں بیٹھ گئے ہیں ہم ان کو بھی ہٹا لیں گے. یہ طارق محمود جہانگیری کو بھی ہٹانے لگے ہیں اسلام آباد ٹریبیونل سے تاکہ وہ فیصلہ نہ دے سکیں. انہوں نے جو نیکسٹ ڈیٹ دی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے یہ انہیں ہٹا دیں، اور اگر یہ فیصلہ نہیں دے سکتے تو یہ تحریک انصاف کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہوگا. کیونکہ اگر یہاں سے فیصلہ آ جاتا ہے طارق محمود جہانگیری کے ٹریبیونل سے تو یہ بنیاد بن جائے گا باقی سیٹیں واپس آنے کا. عدلیہ نے اگر تھوڑا بہت بھی سٹینڈ لے لیا تو یہ ہو جائے گا. اور 7 جون بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہاں پہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اکھاڑ پچھاڑ کرنی ہے. جو تگڑے ججز ہیں ان کو وہاں سے نکالنا ہے، جو ٹریبیونلز ہیں ان میں تبدیلیاں کرنی ہیں، اپنی مرضی کے ریٹائرڈ ججز لگانے ہیں، اسلام آباد کے ٹریبیونل کو بھی تبدیل کرنا ہے. تو صورتحال پی ٹی آئی کے لیے بڑی خطرناک ہو جائے گی. ایسے میں معذرت خواہانہ رویہ اپنایا تو وہ آپ کو تن کے رکھ دیں گے. وہ تو آپ کے ساتھ سیدھے ہوئے ہیں. دیکھیں، اگر انہوں نے آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے ہوتے تو وہ صدارتی آرڈیننس لے کر ہی نہ آتے اور کہتے کہ بات چیت سے مسائل حل کرتے ہیں. صدارتی آرڈیننس کا مطلب ہے کہ ہم تمہیں تن کے بھی رکھیں گے، کرو تو ہم سے بات کرو، اور اس میں 2-3 سال گزار دو. ٹھیک ہے، ہماری حکومت اپنا ٹائم پورا کر لے تو تحریک انصاف کو بھی اپنا فٹ آن دا گیس پیڈل رکھنا پڑے گا. ان کی گردنوں پر جو پاؤں آیا ہوا ہے اس کو دبانا پڑے گا، تھوڑا سا ان کی چیخیں نکلوانی پڑیں گی، تب جا کے مسائل حل ہوں گے. ورنہ یہ مینڈیٹ پہ اپنے ڈاکے کو دوام بخش چکے ہیں. یہ آرڈیننس فارم 45 اور فارم 47 کے معاملات کی موت ہے. ختم ہو جائے گا سب کچھ. تحریک انصاف پھر کچھ نہیں کر سکے گی. یہی ہے وہ اصل چیز. تو تحریک انصاف کو فوراً سٹینڈ لینا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کریں، پشاور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کریں، اسلام آباد میں بھی چیلنج کریں، سپریم کورٹ میں بھی کریں. جہاں بھی لگ جاتا ہے کیس، اتنا زیادہ اس پہ شور ڈالیں، پریس کانفرنس کریں، ہر جگہ سوشل میڈیا پہ اس پہ ٹرینڈ چلائیں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ڈاکہ قبول نہیں ہے. لیکن اگر باہر بیٹھے لوگ اس پر آواز نہیں اٹھا رہے، نہیں بات کر رہے، تو پھر کمپرومائز ہی نظر آتا ہے اور کچھ نظر نہیں آتا. طارق محمود جہانگیری صاحب فیصلہ بہت جلد کرنا چاہتے ہیں. قانون پاس کرنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں تھا. ظاہر ہے قانون پاس ہونے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، تو ایک دم یہ آرڈیننس جاری کر دیا کہ چلو 3-4 مہینے مل جائیں گے، اس دوران قانون بھی بنا لیں گے. قاضی صاحب کے اپنے ریٹن آرڈرز موجود ہیں سپریم کورٹ کا جج ہوتے ہوئے، چیف جسٹس ہوتے ہوئے، کہ جو آرڈیننس ہوتا ہے یہ آئین کے خلاف ہے. پارلیمان قانون بناتی ہے. یہ کیا ہوا کہ فرد واحد صدر ایک آرڈیننس جاری کر کے قانون بنا رہا ہے. تو قاضی صاحب اگر غیرت مند ہوتے تو وہاں پہ ایک درخواست جاتی اور وہ فوراً اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیتے. لیکن وہ ایسا کریں گے نہیں کیونکہ یہ سب ان کے فیور میں جاتا ہے. ان کی نوکری کو دوام بخشنے کے لیے یہ سارا کچھ ہے. ناظرین اکرام، میں اندازہ لگاتا ہوں ان کی ایج اس وقت 65 ایئرز کے قریب ہے. اکتوبر میں ہو جائیں گے 65 سال کے. اس عمر کے ایک بندے کو ایسا کیا لالچ ہے کہ وہ 2-3 سال مزید نوکری کرنا چاہتا ہے؟ آخر ایسا کیا لالچ ہے اس ایج میں ان لوگوں کو آ جاتا ہے؟ مطلب اس ایج میں سوچنا ہوتا ہے کہ میں نے اور کتنا دنیا کو حاصل کرنا ہے. لوگوں کو سوچنا ہوتا ہے کہ کچھ اچھا کر جائیں، کیا پتہ کب اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھا لے. تو کوئی اچھا کام کر جائے انسان، کوئی ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، کچھ اپنے حصے کا اچھا کام کر جائے. لیکن ان لوگوں کو کوئی ہوش نہیں ہے، کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے، کوئی روز جزا کا ان کو خوف نہیں ہے. یہ بڑی حیرانی والی باتیں ہیں کہ ہم ایک مسلمان ملک میں ہیں. مثالیں ہم دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے جو اعمال ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے شرمائیں یہود. ناظرین اکرام، میں آپ کو ایک اور تصویر دکھانا چاہتا ہوں. یہ جناب قاضی صاحب لے کر آئے تھے آئین کی کتاب، اور یہ کہتے تھے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہاں پہ سیاسی تقاریر ہونی ہے. اور اب کہتے ہیں کہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ عمران خان نے سیاسی استعمال کرنا ہے عدالتی پروسیڈنگز کا. اس پر کسی نے بڑا زبردست لکھا کہ عمران خان نے موجودہ کیس سے ہٹ کر 8 فروری کے انتخابات اور جوڈیشل کمیشن کی بات کی. سپریم کورٹ کو ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. جسٹس قاضی فائزی صاحب
اس پر اس نے لکھا ہے کہ جسٹس صاحب، جب آپ فیض آباد دھرنا میں 9 مئی کا ذکر کرتے ہیں، ٹی ایل پی دھرنا کیس میں 2014 کے دھرنے کا ذکر کرتے ہیں اور بیریا ٹاؤن کی نظر ثانی اپیل میں القادر کیس کے متعلق رائے زنی کرتے ہیں، تو وہ سیاسی مقصد ہوتا ہے یا ذاتی؟ تو قاضی صاحب کے پاس کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ عسکری قاضی ہیں اس لیے وہ جواب دہ صرف اپنے عسکری مالکوں کو ہیں، وہ عوام کو جواب دہ نہیں ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کی تنخواہ عوام نہیں دیتی بلکہ عسکری لوگ دیتے ہیں۔ یہ بڑا ہی شرم کا مقام ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان کا چیف جسٹس کبھی اتنے لو لیول پہ نہیں گیا جتنا موجودہ دور میں ہے۔ کبھی کسی مارشل لا دور میں بھی کسی چیف جسٹس نے ملٹری ڈکٹیٹر کی ایسی خدمت نہیں کی جیسے موجودہ قاضی کر رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔